اللہ 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 اللہ۔ دیکھی جائے گی یار، جب قیامت آئے گی کیا ہوگا؟ بس قیامت آئے گی اور چلی جائے گی، اصل تو آئے گی ہی نہیں۔ کئی مرتبہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تو کوئی قیامت تک زندہ رہے گا، تو پہلے ہی مر جائے گا، تجھے کیا قیامت آتی رہے جاتی رہے۔ اگر مرنے والوں پہ سے قیامت کا گزرنا ہو پھر قیامت کھائے گی۔ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی کائنات انسانی، جانور، جاندار شے جو دنیا میں آئی وہ تمام کی تمام وجود میں آ جائے گی۔ جس بچے نے دنیا میں ایک سانس بھی لیا ہے وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا۔ جس نے 1000 برس کی زندگی بسر کی وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا۔ جن کے صدقے میں سارے جہان کو وجود ملا، لیل و نہار کی گردش کا اصلی مقصد، کائنات اور کائنات کے وجود میں آنے کا اصلی سبب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ مطلب میرا یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، نیکی کے اعتبار سے بھی اور برائی کے اعتبار سے بھی تمام سے تمام قیامت میں اللہ پاک کی حضور میں موجود ہوں گی۔ یہ قرآن کریم کا فرمان ہے، نبی کا ارشاد ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ تو مزے میں ہوں اور کچھ لوگ تباہ ہو رہے ہوں۔ قرآن کریم میں صاحب ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فرمایا اس کی مقدار، اس کا عرصہ، اس کی لمبائی، ایک دن کی لمبائی 50,000 برس کی ہوگی۔ نہ سورج ڈھلے گا نہ رات آئے گی۔ آج 9 کروڑ میل کی بلندی پہ سورج ہے، اس دن صرف 1.25 نیزے پہ ہوگا۔ ساری دنیا خوف زدہ ہوگی، رو رو کر لوگوں کی آنکھوں سے پانی خشک ہو جائے گا، لہو بہہ رہا ہوگا۔ میری تیری کیا آرتی، میں اور تو کیا مقام رکھتے ہیں؟ ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر پلا پلا پکار اٹھیں گے۔ اسی کو کہتا سی جا دن قیامت دا، اسی جا دن قیامت دا، خدا باسی عدالت تے زمین تپسی مثلتا بے پریشان ہر بشر ہو سی۔ دماغ پگھل جائیں گے، پسینے میں ڈوب کر غرق ہو جائیں گے، حالات بگڑے ہوئے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ تمہیں پہلے پیدا کیا، پھر موت آ جائے گی، پھر میں تم سب کو قیامت کے دن میں جمع کر لوں گا۔ اسباب بنیں گے، حالات پیدا ایسے ہو جائیں گے، درخت نہیں، باغ نہیں، باغیچہ نہیں، گلشن نہیں، دیوار نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، کسی جگہ بھی سایہ دیکھنے کو بھی نصیب نہیں۔ لوگ ترس جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے۔ دنیا میں 3 حصے پانی ہے، چوتھے حصہ زمین ہے۔ اندازہ لگاؤ، سمندر جن کے زمین کے پردے پٹے پڑے ہیں وہ بھی تمام کے تمام خشک ہو جائیں گے۔ یہ
ندی نالے، یہ چشمے، یہ کنویں، یہ نلکے، یہ تمام کے زمین کے نیچے کا پانی، زمین کے اوپر کا پانی، زمین کے ادھر ادھر کا پانی قیامت کے خوف سے سارا خشک ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف 7 قسم کے آدمیوں کو سایہ ملے گا، وہ بھی کسی درخت کا سایہ نہیں، کسی باغ بغیچے کا سایہ نہیں، کسی سرمایہ دار کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی جگیردار کے بنگلے کا سایہ نہیں، کسی صدر کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی گورنر کی بنگلے کا سایہ نہیں، وہاں تو تمام سے تمام کی حالت یہ بنی ہوگی، تمام اکٹھے موجود ہیں، اور گورنروں اور کمشنروں اور ملک کے وزیر اعظموں اور صدروں، بتاؤ لمن الملک اليوم، کہاں ہے وہ تاجور، کہاں ہے وہ تاج اوڑھنے والے، کہاں ہے وہ تخت نشین تختوں پہ بیٹھنے والے، طرح طرح کی قسموں رہنے والے، وہ آج کہاں گئے جن کے حالات دنیا میں بڑے اونچے تھے؟ فرمایا آؤ آج دم مارو، ذرا چوں تو کرو، بول کے تو دکھاؤ، لمن الملک اليوم، اور دنیا داروں اور بادشاہوں آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے جو دم مارے؟ کس کی جرأت ہے؟ کس کی مجال ہے؟ روئے زمین پہ حکومت کرنے والے ذوالقرنین جیسے رو رہے ہیں، چھوٹے بڑے تمام کے تمام پناہ پناہ پکار رہے ہیں، کلیم اللہ پریشان ہے، روح اللہ پریشان ہے، آدم صفی اللہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ آج اگر میری جنت والے بھول کا ذکر آ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے نبی، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے، ولی، قطب، ابدال، غوث، تمام کے تمام آنسو بہا رہے ہیں، الہی خیر ہو۔ فرمایا صرف یہی نہیں کہ یہ خود بخود گھبرا کر ادھر ادھر پھرتے رہے، بلکہ میں ان سب کو اکٹھا کروں گا، یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اور میری رسولوں اور میرے پیغمبروں اور میرے نبیوں اور میرے نمائندوں، کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ لوگوں کو جا کر خود بخود الہ بن جانا؟ اور خلیل ٹھہر جاؤ، کلیم اللہ تم بھی ٹھہرو، ذبیح اللہ تم بھی ٹھہرو، عیسیٰ ابن مریم ذرا ادھر آؤ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم تھے، یہاں کھڑے ہو جاؤ، میری عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دو، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، أَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو، أُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا مجھے الہ بنا لینا، میری ماں کو الہ بنا لینا؟ یہاں کھڑے ہو کر بیان دو، سیشن جج کی عدالت نہیں، ہائی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ نہیں، سول جج کی عدالت نہیں، خدا کی قسم مالک الملک کی عدالت ہے۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا، ہماری نظر نیاز دینا، ہمیں مشکل کشا ماننا، ہمیں بگاڑ بنو میں کار ساز ماننا؟ اور ذرا اندازہ لگاؤ، خدا کی قسم جلال خدا بندی کو پیغمبر جانے، نبی جانے، رسول جانے، مجھے اور تجھے کیا معلوم؟ یہ نہیں فرماتے کہ نہیں میں نے نہیں کہا، بلکہ فرماتے ہیں قال سبحانک،
میں کھانے میں نہیں کھڑا، تحصیل میں نہیں کھڑا، کچہری میں میرا بیان نہیں، سیور جج سیشن جج کیا میرا بیان نہیں، میں اللہ پاک کی عدالت میں کھڑا ہوں۔ فرمایا قال سبحانک، اور میرے پروردگار جو بات مجھ سے پوچھ رہے ہو آپ تو اس سے پاک ہے۔ خداوند کریم کی حیثیت دیکھو، جلال دیکھو، اللہ کا رعب دیکھو کہ نبی سے جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا انکار نہیں فرماتے، بلکہ کہتے ہیں انداز دیکھو، نبی کا کلام کرنے کا انداز دیکھو۔ فرمایا قال سبحانک، میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیوں کر کہتا جو میرے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی۔ شرک کی بات، ہم تو دنیا میں شرک مٹانے گئے تھے، ہم تو ضلالت کو ختم کرنے گئے تھے، ہم تو جہالت کو ختم کرنے گئے تھے، ہم تو توحید کا پرچم لہرانے گئے تھے، اور ہم الٹے شرک کراتے۔ الہی ایسی بات میں کیوں کر اپنی زبان پہ لاتا جو میرے شایع نشان نہیں، جو میری زبان سے سجتی نہیں۔ اور نبی کا انداز تو دیکھ، تو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے نا، گناہگار تو اپنے آپ کو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ نبی کا انداز دیکھو، کہتے فرماتے ہیں قلت فقط علمت، اور میرے پروردگار اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا، ان کنت قلته فقد علمت، اگر میں کہتا تو تجھے ضرور پتہ لگ جاتا۔ کیوں؟ تعلم ما فی نفسی، تو اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ میرے ارادے میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، میرے رب جو میرے دل میں بات اٹھتی ہے، جو میری نیت میں آتی ہے، جو میرے دل میں خیالات آتے ہیں، تو انہیں بھی جانتا ہے۔ میں کیسے جانوں کہ تیرے علم میں کیا ہے؟ تو غیب دار ہے، میں غیب دار نہیں۔ اللہ کی عدالت میں جو بیان ہوگا اس سے بڑھ اتنا عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے خوف نے پریشان کر رکھا ہے۔ سچ بات کہہ رہا نبی ہر وقت کہتا ہے، اللہ کی عدالت میں بھی سچی بات فرما دی۔ بات ہی کر رہا تھا کہ پریشان کن ماحول، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ نے تو کہا نہیں، آپ نے ان لوگوں کو شرک کی تعلیم نہیں دی، لیکن یہ سارے عیسائی مشرک کیسے ہو گئے؟ تین خدا ماننے والے کیسے بن گئے؟ ہم عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں کہ جی ایک خدا کو چھوڑ کر تین خدا مانتے ہیں، ہم عیسائیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور کافر ہیں، ہم انہیں مشرک سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تین خدا کیوں ماننے؟ اگر کوئی تین خدا مان لے، عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو اور ایک اللہ میاں کو، وہ تو کافر، وہ تو مشرک، اور جو مسلمان 50 قبروں کو سجدہ کرتا پھرتا رہے وہ بھی پکا مسلمان ہے۔ سوچنے والی بات ہے، ہم فتویٰ نہیں دیتے، ہم نے کبھی فتوے نہیں دیے، ہم تو اس بات کے غم میں مر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر اگر جہنم میں گئے تو آج دنیا میں آنے کا کیا بنا؟ جو قوم صرف تین خدا مان لے وہ کافر ہو جائے، وہ مشرک ہو جائے، اور مانے بھی نبی کو اور نبی کی ماں تو ایک تو خدا تو وہ بھی مانتے ہیں نا، خدا اور ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت مریم علیہ السلام، انہوں نے تین مانے تو وہ کافر ہو گئے، اور ہم نے جہاں چیخنا چوپڑا پتھر دیکھا، جہاں ذرا اچھی خانقاہ بنی دیکھی، جہاں اچھا درخت کی چھاؤں دیکھی، ہم نے وہی خدا مانا۔ بلکہ ہمارے دماغ تو یہاں تک بگڑے، سن 72 میں اللہ پاک نے جب اپنے دربار میں بلایا، بیت اللہ شریف میں رش ہو جاتا ہے حج کے زمانے میں، تو لوگ ادھر ادھر ساتھی ہو ہی جاتے ہیں۔ باب عبدالعزیز کے پاس ہم لوگ کھڑے تھے تو ایک حاجی صاحب ضلع مظفر گڑھ کے تھے، وہ روتے ہوئے آئے،
بعض لوگوں کو ہمدردی کا بھی خیال ہوتا ہے کہ کوئی راستہ بھول گیا ہوگا، معلم کی جگہ بتائیں گے، محلہ ہم نے کہا ایسا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میری ہاجر گم ہو گئی۔ تو پوچھتا ہے نا آدمی کہ بھی کہاں تھی؟ تم نے کہاں دیکھی؟ کہاں بچھڑی تم سے؟ آخر لگا ایک جڑی کالے ٹھگڑی والی خانگاہ ہے نا، بیت اللہ شریف کے خلاف کرا ہوا ہے نا، اللہ کے گھر کو بیت اللہ کو کہتا کہ یہ جڑی کالے ٹھگڑی والی خانگاہ ہے ہی کے نال بڑی ہے، طواف بھی نہیں کہتا، کالے ٹھگڑے والی خانگاہ، وہ ساری عمر جو خانگاہ میں سر مار کے گزر گئی، آج اللہ کے گھر کو بھی خانگاہ کہتا ہے۔ خدا کی قسم پسینے آ گئے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، ہر میں محترم ہے، اللہ کا دربار ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ محض جہالت کی بنا پر اسے یہ پتا نہیں کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں یا کسی کی خانقاہ پہ کھڑا ہوں۔ اور ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے، اللہ سب کو ہدایت دے اور سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ عورتوں کو یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا، باوجود بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اور سے آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی ہی کوٹھے دے وچ اللہ سائی کی قبر ہے، کہاں پہنچے ہوئے ہو؟ ہماری دینی معلومات تو دیکھو، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ خدا بھی مر سکتا ہے کہ نہیں۔ کیا دینداری کمائیں گے؟ کیا ہم لوگوں کے اندر جذبہ ایمان پیدا ہوگا؟ کیا ہم قرآن کریم کی قدر کریں گے؟ اور صاحب کیا ہمارے دلوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا محبت ہوگی، کیا عظمت ہوگی؟ ارے ہم مقصد نبوت کو آج تک سمجھ نہیں پائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی عدالت میں کھڑے ہیں، اللہ میاں کا جلال ہے، روب ہے، فرمایا وہ ایسی روب کی جان ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کے عزیزوں سر جھکے ہوں گے۔ جب جاؤ گے خدا کی قسم ہر ایک کا سر جھکا ہوا دیکھو گے، تمام دنیا کے بادشاہ موجود ہے، حکم موجود ہے، ابدال موجود ہے، رسول موجود ہے، ابادائی لمن الملک اليوم۔ لوگوں آؤ بتاؤ آج بادشاہ کس کی ہے، آج حکمرانی کس کی ہے، آج کون ہے جس کی حکومت کو تسلیم کیا جائے؟ تو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے میں، عرش کی چھاؤں میں سب سے پہلے عادی بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، جس کے دل میں کبھی ظلم کا ارادہ بھی نہیں آیا ہوگا، اسے اللہ پاک ٹھکانہ عطا فرمائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا کہ جب آدمی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو وہ بظاہر سہ جاتا ہے، وہ جھیل جاتا ہے، لیکن جب وہ یوں کرتا ہے نا، ہمارا سعدی نے اس کی ہاں کا دھواں سمندر میں ڈال دو، آگ لگ جائے، نہیں لڑتا۔ اسی کو کہتا میں تم در ضعیفان بیچارہ زور، شادی ہے، فرمایا نکن در ضعیفان بیچارہ زور بیندیش آخر زتنگی یہ دور، کمزور پہ ظلم نہ کیا کر، آخر اندھیری قبر میں، تنگ قبر میں تو لے جانا ہے، سوچا تو کر۔ اور فرمایا کہ نکن مردم آزاری اے تم درائی، نکن مردم آزاری اے تم درائی، کہ نادار اکبر تو قہر خدائی، نہ ستایا جائے عورت کو، مرد کو، کسی کو نہ ستا کہ اگر اس کے دل سے آہ نکل گئی تیرا بھیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور اگلی بات سعدی نے بڑی عجیب کہی ہے، کہتا بآزار مظلوم مائل مداش، بآزار مظلوم مائل مداش، زدود دل خلق غافل مداش۔ فرمایا کہ مخلوق کے دل کے دھوئیں سے غافل نہ ہو، اگر وہ آہ تجھے لگ گئی تو یہ ایسا دم کا کام کر جائے۔ اور فرمایا کہ ستم کش در آہی، ستم کش در آہی در آرد زدل، ستم کش در آہی در آرد زدل، زند سوز او شعلہ در آب و دل۔
فرمایا اس کے دل کے دھوئیں کو اگر سمندر میں ڈال دو اس میں بھی آگ لگا دے گی تو تجھے خیر کہاں سے ملے گی. اس لیے فرمایا حکمرانوں، بادشاہوں، وزیروں، افسروں، سرمایہ داروں، جگیرداروں، دولت مندوں، ظلم نہ کیا کرو. تم چوکڑی مار کر بیٹھے ہوگے، اس کے دل کے دھوئیں میں تیرے لیے جہنم تیار کرتی ہوگی. یوں تو نہیں ارشاد فرمایا میرے آقا اور مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے، جیسے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے رسولوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے نبیوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ کتبوں کو جگہ ملے گی، افغانوں کو اس کے چھاؤں میں جگہ ملے گی. فرمایا عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ. جو لوگ بادشاہ میں انصاف کیا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو کیا معلوم ان لوگوں کی زندگیاں کیسی تھی. سلطان ہمایوں بادشاہ رحمہ اللہ دلی کے تخت شہنشاہی پہ حکومت کرتا تھا. پورے ہندوستان کا ایشیا کا مالک تھا. ہندوستان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، کھانا کھا رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے کہ مؤذن نے اذان شروع کی، اس کان میں آواز آئی اللہ اکبر. روٹی چھوڑ کر یکدم کھڑے ہوئے، میری تکبیر اولا فوت نہ ہو جائے. بادشاہ بادشاہ آج تم مزدور ہو کر نماز نہیں پڑھتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دنیا میں بھی تنگی اور آخرت میں بھی ذلت، خسرت دنیا والآخرہ. یہاں بھی سارا دن سر پہ وزن اٹھائے پھرتے ہو، قیامت میں بھی وزن اٹھاؤ گے. یہ بادشاہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے جو لقمہ منہ میں تھا اسے بھی باہر پھینک دیا. دیوان خاص میں بیٹھے ہوئے تھے، یکدم جو نیچے اترنے لگے، پیڑی ذرا لمبی تھی، زینہ بہت دور کا تھا، جلدی میں اترنے لگے. جماعت کے لیے عشاء کا وقت تھا، درمیان کی پیڑی سے پاؤں پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی. دیکھو اس کی بے نیازی. ایک تو سلطان ہمایوں بادشاہ کی موت آئی ہے جو جماعت کے لیے دوڑا ہے، جو نماز کے لیے دوڑ رہا ہے، جس نے منہ کا لقمہ بھی پھینک دیا ہے، میری تکبیر اولا نہ چلی جائے، میری رکعت نہ چلی جائے. اور ایک اور دوڑا ہے اور ایک اور پھسلا ہے. اس کی بے نیازی تو دیکھ. مؤذن ہے، ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں اس نیکی کر کے گھمنڈ نہ کیا کرو، اس کا احسان عظیم سمجھو اور دعا کیا کرو اللہ میاں اس پر خاتمہ کر دے. دمشق کی جامع مسجد کا مؤذن ہے، ایک دو دن کا مؤذن نہیں، 40 سال اذان دی، 40 سال تک مسجد میں جھاڑو لگائی، خدمت گزاری کی مسجد کی. دمشق کی جامع مسجد ہے. ایک دن عصر کی اذان دینے کے لیے، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، اذان دینے کے لیے مینار پہ چڑھا. برابر میں ایک عیسائی کا مکان ہے، یوں نظر پڑ گئی عیسائی کی ایک لڑکی پہ، بس دماغ خراب ہو گیا. وہاں سے اترا، فون پہنچا، لڑکی میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں پرانا ہو گیا ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھ سے شادی کر لے، تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. وہ کہنے لگی میں عیسائی ہوں، تو مسلمان ہے، میرا تیرا کیسے میل ہوگا، تو عیسائی بن گا. وہ کہنے لگا تجھے نہیں چھوڑ سکتا، چلو میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، میں عیسائی بن گیا. میں اپنا سامان اٹھا لا، اجرا اوپر تھا، خوشی خوشی دوڑا ہے، کام بن گیا ہے. مر جاتا اگر یہ انکار کر دیتی. اب میں کہاں جاؤں گا، اسی کے ساتھ مروں گا. مجھے مل گئی، میرا دامن بھر گیا، میری آرزو پوری ہو گئی، میری حسرت مجھے مل گئی. آنکھوں نے جسے دیکھا تھا اسے پا لیا، دل نے جسے چاہا تھا وہ میری دامن میں آ گیا. ابھی جاؤں گا، رات کو اسی کے پاس رہوں گا. اوپر کے حجرے سے سامان اٹھایا اور خوشی میں جلدی سے نیچے اترنے لگا. اوپر کی پیڑی سے پاؤں پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی. ایک سلطان ہمایوں کا پیر پھسلا ہے، ایک اس مؤذن کا پاؤں پھسلا ہے. یہ دیکھ لو کہ ان کے پیغام اور ان کے نیام اور ان کی حسرتیں اور ان کی آرزویں اور ان کے تمام تر یہ الگ الگ ہے. اسی کو کہتا ہے کہ تیرا قیام اور ہے، میرا قیام اور ہے، تیرا قیام اور ہے، میرا قیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. ایک کس لیے دوڑا ہے اور ایک کس لیے دوڑا ہے.
پیری پہ زینے کے ڈولوں کی موت آئی ہے، نیچے آنے سے پہلے مر گئے ہیں. اللہ پاک سے دعا مانگو، اللہ عادل بادشاہ اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ قیامت سے خوفناک منظر سے بچا. یا اللہ جس دن کہیں سایہ نہ ہو اپنے عرش کے سائے میں ہمیں بھی جگہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو قیامت کی تباہیوں سے بچا، الہی موت کی تلخی سے بچا، قبر کی بربادی سے بچا، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، ہم سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ سب مسلمانوں کی بخشش فرما دے. الہ العالمین تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہندوستان افغانستان کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی غیر سے نصرت اور اعانت فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.